پر مطلع ہوئے، آپ نے ان کی درستی کی، اب خیال کیا کہ اب یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہو چکی ہوگی، شاگرد سے کہا اس کو دوبارہ پڑھو، اس نے تیسری بار پڑھا تو آپ پھر بہت ساری غلطیوں پر مطلع ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے کہا دعو، اس کو چھوڑ دو، شافی کی کتاب اس لائق نہیں ہے یہ غلطیوں سے پاک ہو جائے، یہ صرف قرآن کا اعزاز ہے جو ہر غلطی سے پاک ہے، اور اس کی کوئی آج تک مثل نہیں لا سکا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر کفار کو چیلنج کیا گیا، پہلے کہا کہ اچھا اس کی مثل کتاب لے آؤ، اگر تم یہ کہتے ہو یہ کسی بشر کا کلام ہے چلو تم لے کر آ جاؤ، بڑے بڑے عربی دان ہو، بڑے ماہر ہو عرب، ان کی لغت، ان کا لہجہ، اور جو قرآن جو عربی کا وہ فہم رکھتے تھے، اس جیسا فہم، اس جیسی عربی دیگر علاقوں والے نہیں بول سکتے تھے، جتنی سمجھ وہ عربی کی رکھتے تھے، تو انہیں قرآن مجید نے چیلنج کیا، کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو یہ بشر کا کلام ہے تم اس کی مثل لے کر آ جاؤ، وہ اس کی مثل لانے سے قاصر رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر کچھ کم کر دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکے، پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے 1 صورت لے آؤ، وہ 1 صورت بھی نہیں لا سکے، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی 7 ماہ تک اسے لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور بڑے بڑے لوگ آئے لیکن اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پھر ایک شاعر گزرا، اس نے سورۃ الکوثر کو پڑھا تو اس نے اس کے ساتھ لکھا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور شاعر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا تو جو بعد والا کلام تھا اس کے اوپر لکیر لگا دی، کہا یہ جو پچھلا کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، جو بعد میں کسی لکھا یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ قرآن اس کو سمجھنے کے لیے اس کی 3 ترتیبیں ہیں۔ اس کی پہلی ترتیب ترتیل قرآن، ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام کے ساتھ لفظوں کی صحیح طرح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل قرآن۔ دوسرا سٹیپ جو آتا ہے وہ فہم قرآن، اس کو بھی سمجھنا، اب پڑھنا آ گیا آسانی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر لفظ زبان پر چڑھنے لگ گئے، اب قرآن پڑھنا آ گیا، اب اس کو سمجھ، اس میں اللہ رب العزت تجھے کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب فہم قرآن ہو گیا، اب جو تیسرا سٹیپ ہے وہ عمل قرآن، اب اس پر عمل کرنا شروع کر۔ یہ ترتیب ہے، پہلے اس کو پڑھنا آہستہ آہستہ، اس کے بعد اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد بھی اس پر عمل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک صحابی کے ساتھ اس انداز کے ساتھ باریاں لگائی ہوئی تھی، کہا کہ اگر کسی دن ایسا ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شریک نہ ہو سکوں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو سمجھاتے ہیں، تو تم سمجھ لینا، اور ترتیب اس انداز کے ساتھ بنائی کہ اگر مجھے کہیں پر جانا پڑے تو تم اس دن لازمی اس درس میں شریک ہونا، اور جس دن تمہیں کہیں پر جانا پڑے گا میں اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر میں اس درس میں شریک ہوں گا۔ اور کہا کہ پھر بعد میں جو جس میں شریک نہ ہو سکا وہ اس کو بتا دے گا۔ وہ عربی دان تھے اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے باوجود اس کو سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سورہ بقرہ سمجھنے میں 2.5 سال لگے تھے، 2.5 سالوں میں آپ نے سورہ بقرہ کو سمجھا۔ تو یہ قرآن وہ جو عربی دان ہو کر اس میں ماہر ہو کر وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بہت سارے فتنے ہوں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کا کوئی حل؟ فرمایا کہ کتاب اللہ، تم اس کو پڑھنا، اس میں پچھلی امتوں کی کہانیاں ہیں، ان کے تذکرے ہیں، اور بعد والے جو معاملات ہوں گے اس کی پیشن گوئیاں اس میں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی جس شخص نے اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، جس نے اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔
فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ نجات ہے تمہارے لیے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا کہ بندہ اس کو سینے کے ساتھ لگائے پھرتا رہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ حضور کا یہ ارشاد کہ اس میں پچھلے لوگوں کے تذکرے ہیں، مطلب یہ کہ تم ان کی کہانیاں پڑھنا، ان کے احوال پڑھنا، ان سے نصیحت حاصل کرنا، اور بعد میں جو قیامت تک جو معاملات ہوں گے ان کا تذکرہ ہے، تم اس سے ہدایت حاصل کرنا کہ ہم نے آگے کیا کرنا۔ عرب کے 3 بڑے سردار تھے، ابو جہل مکہ میں، اور اخنس بن شریک اور ابو سفیان، 3 یہ بڑے سردار تھے۔ اور ابو سفیان کی قسمت اور کہ اللہ رب العزت نے اس کو بعد میں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے یہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اب یہ 3 بڑے سردار تھے، انہوں نے لوگوں کو روکا، کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھتے ہیں تم نے ان کے کلام کو نہیں سننا، ان کو دوسری طرف ان کو راغب کیا قوم۔ اب یہ بڑے سردار تھے، بزرگ تھے، تو لوگ ان کی بات بھی مانتے تھے کہ بھئی یہ سمجھدار ہیں، زیرک ہیں اور معاملہ فہم ہے، بڑے ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، تو لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، ان کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ اس کلام کو نہیں سننا، کیونکہ یہ بھی جانتے تھے جو اس کلام کو سنتا ہے مسحور ہو جاتا ہے، جو اس کلام کو سنتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں اس کو سنے رکھوں۔ اب آپس میں یہ انہوں نے مشاورت کی اور لوگوں کو روکنا شروع کیا، اور لوگوں کو بزراب کی طرف، دوسرے جو عرب کے اشعار تھے ان اشعاروں کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف راغب کیا۔ تو ایک رات ابو سفیان چونکہ اس نے اسلام بعد میں قبول کر لیا، اب یہ اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کرتا ہے، کہنے لگا کہ جب یہ ہم نے میٹنگ کر لی، رات کا وقت تھا اور ہمیں یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر وہ اٹھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اس میں اس کلام کو پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اس کلام کو سن بھی رکھا تھا کہ بڑا لطیف کلام ہے۔ اب تینوں کو نہیں پتا، تینوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم خود بھی نہیں سنیں گے اور لوگوں کو بھی روکیں گے اس سے۔ اب یہ تینوں جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے اس گھر کے ارد گرد، تینوں کو نہیں پتا ایک دوسرے کا، ابو سفیان ایک جانب، اخنس بن شریک دوسری جانب، ابو جہل وہ تیسری جانب، تینوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا، اپنی طرف سے یہ سمجھ کر کہ میرا اس کو نہیں پتا، اس نے کہا میرا اس کو نہیں پتا، وہ چھپ کر تیسرے پہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرآن سننے لگے۔ یہ سردار ہیں، یہ آدھی رات کو آ گئے اور کلام سننے لگے، یہاں تک کہ یہ صبح اب یہ ابتدا ہو رہی ہے، یہ وقت آ گیا، صبح کا وقت آ گیا۔ اب اس خوف سے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، لوگ باہر نکلنے لگیں گے، ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کلام سن رہے ہیں تو پھر ہماری بات کا اثر کیا رہ جائے گا، لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ اب تینوں وہاں سے ایک دم جدا ہوئے، جب تینوں اپنے اپنے راہ سے جدا ہوئے، جو درمیان میں چوک آتا ہے وہاں پہ جا کر تینوں اکٹھے ہو گئے۔ اب تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے اور سمجھ گئے کہ اس نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کہا کہ میں تو وہاں سے آ رہا ہوں، تم کہاں سے رہو، میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں، تیسرے سے تم کہاں سے، میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے اسی جگہ پر قسم دوبارہ کھائی، کہا کہ یہاں پر اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ آج کے بعد ہم ان کا کلام نہیں سنیں گے۔ وہ کلام ایسا تھا، اب جب قرآن خود صاحب قرآن تلاوت کر رہا ہو، حضور پر قرآن نازل ہوا اور حضور اس کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کیا کیفیت ہوگی اور وہ کیا سوز و گداز ہوگا، وہ آواز کتنی لطیف ہے، دلوں کو مسحور کر دینے والی، دلوں کو موہ لینے والی۔ اب وہاں پر قسمیں کھائیں کہ آج کے بعد ہم یہ کلام نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اگر ہم یہ سنیں گے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہماری بات میں وزن نہیں رہ جائے گا۔ اگلی رات ایک تینوں پھر وہاں پر، اور اپنی طرف سے یہ مکمل احتیاط کر کے کہ آج میرا کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ ابو سفیان نے خیال کیا کہ ابو جہل کو میرا نہیں پتا چلے گا، ابو جہل نے خیال کیا کہ اخنس بن شریک کو میرا نہیں پتا چلے گا، اخنس بن شریک نے خیال کیا ان دونوں کو میرا نہیں پتا چلے گا۔ اپنی طرف سے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اب یہ پھر وہاں پر کلام سننے پہنچ گئے۔ جب صبح ہوئی وہاں سے جدا ہوئے، راستے میں پھر یہ مل گئے، اب پھر ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے اور قسم کھائی، اور 3 بار قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد ہم یہاں پر نہیں آئیں۔
قسمیں کھا لی. پھر بعد میں جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اخنس بن شریح نے کہا کہ ابو جہل یہ بتاؤ، اب تم بھی حضور کا ان کا کلام سنتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں بھی سن کر آیا ہوں، ابو سفیان بھی سن کر آیا، بتاؤ یہ کلام کسی بشر کا ہے؟ اب ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو سفیان بیان کر رہے ہیں اسلام لانے کے بعد، اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بیان کی کیونکہ اب تو اسلام قبول کر لیا. تو کہا ابو جہل نے قسم کھا کر، اللہ کی قسم یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ابو جہل کے لفظ ہیں اور ابو سفیان اس کے راوی ہیں. اخنس بن شریح نے کہا اچھا پھر تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو، لوگوں کو بھی ان کی مخالفت پر کیوں ابھارتے ہو؟ ابو جہل یہ بنو عامر سے تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم سے تھے. اوپر کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا رشتے میں، اوپر جا کر وہ دادا پردادا ایک جا کر ہو جاتے تھے، آگے سے آگے پھر دو شاخیں یہاں سے نکلتی تھی، بنو ہاشم اور بنو عامر. تو ابو جہل کہنے لگا کہ بنو ہاشم کے پاس پہلے ہی بہت سارے مرتبے ہیں، لوگ آتے ہیں فیصلے ان سے کرواتے ہیں، لوگ انہیں اپنا سردار مانتے ہیں، اور اگر نبوت بھی ان کے پاس ہو، نبوت کے بعد تو پیچھے رہ ہی کوئی چیز نہیں جاتی، رسالت سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو جب یہ بھی مرتبہ ان کے پاس چلا جائے گا ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ بس وہ برابری آ گئی، برادری کی بات آ گئی، وہ شریکہ آ گیا کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر ساری رات قرآن سنا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اس کا حال دیکھ لیں، سارا سال تو قرآن ہم کھولتے ہی نہیں ہیں، اور تراویح میں قرآن آ کر سننا بھی ہو، اول تو وہ نیند میں ہوتے ہیں، ہماری ساری توجہ وہ ہوتی ہے رکوع کی جانب کہ امام صاحب کب رکوع کریں، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی مسجد میں جائیں جہاں پر ایسے امام صاحب ہوں جو تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور لگاتار ٹائم پر نظر ہوتی ہے کہ کتنی دیر میں امام تراویح مکمل کرتا ہے، اور جہاں پر جلدی ختم ہو ہماری کوشش ہوتی ہے وہاں پر جائیں، اور رکوع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب امام اللہ اکبر کہیں. تو اس وقت کا کافر وہ ساری رات قرآن سنتا تھا، وہ کافر ہو کر، اور آج کا مسلمان اس کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے قرآن سننا، پڑھنا تو دور کی بات ہے. ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور کل قیامت کے دن جو قرآن کو پڑھتا ہوگا اس کو سمجھتا ہوگا، اللہ رب العزت اسے بلائے گا، اس کے والدین کو بلائے گا، اور ان کے والدین کے سر پر تاج رکھے گا کہ اس کا بچہ قرآن کو سمجھتا تھا. ایک تو نا کہ حافظ قرآن کی فضیلت اس حدیث پاک میں ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہوگا، صرف اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا پیغام دے رہا ہو، پھر اس پر عمل کرتا ہوگا. وہی چیز ترتیل قرآن، اس کو بس سمجھنا، فہم قرآن، اور تیسری چیز عمل قرآن. یہ تین چیزیں لازمی ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا. تو ایسا بندہ ہوگا اس کے والدین کو اللہ رب العزت بلائے گا، ان کے سر پر تاج رکھے گا، اور ایک منادی کی جائے گی کہ یہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی. اور جو حافظ قرآن، فرمایا کہ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن حفظ کروائے گا تو وہ حافظ قرآن اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. وہ حافظ قرآن ان 10 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اسے شفاعت کا حق دے گا. اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں جتنا آتا ہے، جو یاد کرتے ہیں، جو حفظ کرنا، جو یہ فضائل ہیں، ایک تو حفظ کرنا، دوسرا ہے کہ اس پر عمل کرنا. عمل یہ لازمی چیز ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن آتا ہوگا اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ وہ زینے ہوں گے جنت کے، جس طرح جنت میں مراتب ہیں اور کئی جنتیں ہیں، سب سے اعلیٰ جنت فردوس اعلیٰ ہے، جنت الفردوس ہے. جو حافظ قرآن ہوگا یا جسے قرآن آتا ہوگا اللہ رب العزت تو اسے فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، زینے چڑھتا جا. سبحان اللہ.
وہ قرآن پڑھتا جائے گا، وہ بلندیوں پر جاتا جائے گا، اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر یہاں تک کہ جہاں پر اس کی آخری آیت ہوگی وہی اس کا مرتبہ ہوگا، وہی اس کا مرتبہ ہوگا۔ اور اس کی قرآن کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اس کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ آخری صاحب السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، میں یہ نہیں کہتا، الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے۔ علماء نے اس کی مزید وضاحت کی، کہا کہ پھر الف میں جتنے جوڑ آتے ہیں، الف میں الف لام اور فا یہ الگ لفظ ہیں، پھر میم یا اور میم یہ الگ لفظ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس نے ایک لفظ پڑھا اور یہ کتنے لفظ بن جاتے ہیں، اور ایک لفظ کا اجر 10 گنا ہے۔ تو آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن کا ماہر ہے، تو وہ اللہ کے اہل میں سے یعنی کہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، اس کے لیے اکہرا اجر ہے۔ یعنی کہ ایک اجر اس بندے کے لیے جو قرآن کا ماہر ہے، وہ اس کو اچھے انداز کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ اور اچھی آواز میں، اچھے انداز میں قرآن کو پڑھتا ہے، ترتیل کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، اس کے باوجود وہ اس کو پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اس بندے کے لیے دوہرا اجر ہے کہ اس کو پڑھ تو رہا ہے نا۔ تو اس لیے آپ اور میں، ہمارے پاس آج وقت ہے، ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت جو قرآن کی زبان میں ہم تک اپنا پیغام پہنچا رہا ہے، اس پیغام کو تو سمجھیں نا۔ ہماری روزانہ فجر کے بعد رمضان کے علاوہ اس میں ہمارے مختلف عنوانات بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنوں میں یہاں پر ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے 9 پارے ہو چکے ہیں۔ تو آپ اس میں شریک ہوں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام پہنچا رہا ہے اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ ترجمے والا قرآن ہے، اس کو سمجھیں، روزانہ کی ایک آیت سمجھیں۔ آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور جہاں پر موبائل میں دوسری چیزیں رکھ لیں وہاں پر آپ قرآن بھی رکھ لیں، وہاں پر آپ ایک تفسیر بھی رکھ لیں، اور ایک آیت کی روزانہ تفسیر پڑھ لیں۔ زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، صرف ایک آیت یہ ترتیب بنا لیں۔ ایک آیت کی تفسیر اور ترجمہ اس کو سمجھنا ہے، اور اس کی مکمل تفسیر پڑھنی ہے، یہ روٹین بنا دیں۔ اللہ رب العزت خود بخود یہ ہمارے لیے راہیں آسان کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔